اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ مختلف نقصان دہ چیزوں سے پناہ مانگنے کی. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ ان چیزوں کے شر سے بچائے. کیا عادت شریفہ تھی؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ کی حفاظت طلب کرتے تھے جنات سے، وعین الانسان، اور انسان کی آنکھ سے، نظر سے. نظر کا لگ جانا بھی حق ہے، اس لیے آدمی کو اس سے بھی بچاؤ کرنا چاہیے. اب بچاؤ کی صورت کیا ہے؟ کسی کی نظر کا کیا پتہ کہ یہ کس طرح نظر لگاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. انسان میں ایک خرابی ہے جس کو حسد کہتے ہیں. تو حسد انسان کو بہت کبیرہ گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. تکبر، اور اندر آگ بھڑک رہی ہے، پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے، سارے کام شروع ہو جاتے ہیں. حسد بڑی عجیب چیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ علیحدہ جن چیزوں سے آپ نے نیت کی ہوتی تھی پناہ مانگنے کی، تو آپ ان کا نام لیتے تھے. مثلا یہ پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، من الجان وعین الانسان، جنوں سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اور انسان کی نظر سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ کسی انسان کی نظر لگ جائے. تو العین حق، نظر حق ہے. ماشاءاللہ، اگر لفظ ماشاءاللہ منہ سے نکل جائے آپ یقین کر لیں نظر نہیں لگتی. لیکن اگر ماشاءاللہ نہ نکلے، ہے اس کے پاس یہ اتنا کیوں ہے، بس یہ ہے نظر لگانے والا، ہونسنے والا یہ ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. کسی کے دل کا کوئی پتہ نہیں. ہم نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ اپنے پاس اتنا بہت زیادہ ہے اور دل پھر بھی بھوکا ہے. اور ایسے بھی دیکھے ہیں لوگ کہ اپنے پاس بہت زیادہ ہے، دوسرے کے پاس تھوڑا سا ہے تو وہ کیوں ہے اس کے پاس. ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں. اپنے پاس اگر کار ہے تو اس کے پاس موٹر سائیکل کیوں ہے، اس کے پاس سائیکل کیوں ہے، یہ پیدل کیوں نہیں چل رہا. ایسے ذہن کے مالک لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں. الامان والحفیظ، کسی کو اچھے کپڑے پہنتے ہوئے، کسی کو خوش اور ہنستا ہوا دیکھتے ہوئے لوگ برداشت نہیں کر سکتے. اور اگر رشتہ دار ہوں تو وہ عجیب، یہ ماں باپ کا اتنا خدمت گزار کیوں ہے، اس کی اپنی بیوی اور بچوں سے کیوں بنی ہوئی ہے، گھر اجاڑنے پہ لگ جاتے ہیں. ایسے واقعات بھی ہیں.
تو مختلف صورتیں ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہے. بہرحال ایسے مضر قسم کے لوگوں سے ہم پناہ مانگے تو کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سبق ملتا ہے. ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ یہ پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ من الجان وعین الانسان. لیکن جب قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں نازل ہوئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بدل کیا. حتی نزلت المعوذتان فلما نزلت اخذ بہما وترک ما سواہما. آپ علیہ السلام نے پھر ان معوذتان کو آخری 2 صورتوں کو قابو کر لیا اور ان کا معمول بنا لیا، اور باقی جتنی دعائیں پناہ مانگنے کے سلسلے میں تھیں علیحدہ علیحدہ پناہ مانگا کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی دعائیں، بڑی بڑی دعائیں. جب یہ آخری 2 صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے سب دعاؤں کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی دعائیں کافی، یہ 2 صورتیں کافی ہیں پناہ مانگنے کے سلسلے میں. تو آج بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے صبح و شام کا یہ معمول بنا لیا کہ صبح اپنی نماز سے، اپنے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آخری 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھ لیں. قل هو اللہ احد بھی 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق بھی 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس بھی 3 مرتبہ. آپ کو زندگی بھر کے لیے یہ کافی ہیں صورتیں. نبی علیہ السلام کا یہ معمول ہے. کسی حاسد کا حسد آپ کو نقصان نہیں دے گا، کسی تعویذ کرنے والے کا تعویذ آپ پر نہیں چلے گا، کسی جادو کرنے والے کا جادو آپ پر نہیں چلے گا، کسی ٹونا کرنے والے کا ٹونا شونا یہ آپ پر نہیں چلے گا. یہ انشاءاللہ یہ آخری 3 صورتیں یہ آپ معمول بنا لیں. میں اگر پیر ہوتا اور آپ کو یہ وظیفہ، میں کہتا وظیفہ اس وقت بتاؤں گا جب نذرانہ پیش کرو، تو پھر تو شاید آپ لوگوں کو قدر ہوتی اور آپ لوگ کہتے کہ پیسے مولوی صاحب کو دے آئے ہیں، سفر بھی کر کے گئے ہیں، تو وظیفہ بتائے اس کو ضرور پڑھو، پیسہ لگا ہوا ہے. لیکن میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور حدیث آپ کو سنائی ہے، تو آپ لوگوں کو یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ صبح اور شام یہ 3 یہ صورتیں 3 مرتبہ ان تینوں صورتوں کو پڑھنا ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ معمول بتایا، اور یہ صورتیں کافی وافی ہیں، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک حدیث پاک جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی صحت کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعدۃ حوض البدن والعروق الیہا واردہ فاذا صحت المعدہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معدے کو تم سمجھو کہ یہ بدن کا حوض ہے. معدہ کیا ہے؟ یہ پورے بدن کا ایک حوض ہے. اور اس حوض سے کیا ہوتا ہے؟ جانور پانی پیتے ہیں، پانی لیا جاتا ہے حوض سے، جانور بھی پیتے ہیں، انسان بھی پانی لیتے ہیں. تو یہ رگیں جو ہیں یہ اس معدے سے یہ پانی لیتی ہیں، غذا لیتی ہیں. فرمایا اگر حوض کا پانی گندا ہو تو پھر رگیں خراب ہوں گی، سارا جو آگے نظام ہے جگر کا وہ مختلف ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. اس لیے سب سے زیادہ آپ کس کی صحت کا خیال رکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کا خیال رکھیں. پورے بدن میں جس عضو پر آپ نے زور دیا ہے کہ اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا، تو وہ کون سا عضو ہے؟ وہ ہے معدہ. اور معدے کا آج تک وہ علاج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کسی نے نہیں بتایا. بھوک لگے تو کھاؤ، ابھی باقی ہو تو چھوڑ دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، ہمیشہ کے لیے معمول تھا.
اور ہم ان دونوں اصولوں کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ بھوک نہیں ہوتی ہم کھا لیتے ہیں، عجیب نظام نہیں آ گیا؟ کبھی یہ نہیں کہتے کہ بھوک لگی ہے میرے پاس یہ لے آؤ، نہیں، ناشتے کا وقت ہو گیا، ناشتہ کرنا ہے، چاہے بھوک ہو چاہے نہ ہو، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، یہ تو بھی کوئی نماز کا وقت ہو گیا ہے، یعنی کہ آگے پیچھے نہیں کرنا ہے اس کو، نظم کو۔ تو جب بھوک لگے تو اس وقت کھاؤ، اور دوسرے اصول کی بھی خلاف ورزی ہم کرتے ہیں۔ کیا ہم تو اس وقت چھوڑتے ہیں جب سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب کھایا جائے گا تو اب آپ بتائیں کہ اس بدن پر ہم نے کتنا ظلم ڈھا دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں زیادہ کھانے سے صحت ہوگی، یہ قطعاً نہیں۔ آج تک کسی بھی معالج نے، مستند نے، یہ سمجھدار آدمی نے یہ نہیں کہا زیادہ کھانے سے صحت ہوتی ہے، نہیں، بلکہ لقیمات، چند لقمے بس انسان کی صحت کے لیے کافی وافی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معدے کی صحت کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ ارشاد فرما دیا، فرمایا یاد رکھو رگیں اوپر چڑھیں گی معدے سے لے کر، سب کچھ یہیں سے نظام بنے گا۔ اگر معدہ صحیح ہے تو رگیں صحیح ہوں گی، اور رگیں صحیح ہیں تو جگر صحیح ہوگا، اور پھر سارا نظام بدن جو ہے وہ درست ہوگا۔ اگر معدہ خراب تو وہیں سے پھر گندی غذا جگر میں پہنچے گی، جگر خراب، آج لوگوں کو دیکھ لیں آپ کس قدر جگر کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سب سے مین چیز جو ہے معدہ، اس کا ہم نے خیال نہیں رکھا۔ آپ علیہ السلام کو اپنی امت پر کتنی شفقت ہے، معدے کا خیال رکھو، معدے کا خیال رکھو۔ اللہ ہم سب کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔